اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات جب قبرستان ہم جاتے ہیں تو کوئی ساتھ بڑا بزرگ ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں کی قبر تھی، یہ فلاں کی قبر تھی کا مطلب ہے وہ دنیا سے گزر گئے۔ بہت ساری ایسی قبریں دیکھی ہیں کہ قبروں کے نام و نشان تک مٹ گئے ہیں۔ زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ سامعین مکرم، پھر غرور کس بات کا ہے، پھر تکبر کس بات کا ہے؟ کس بات نے ہمیں اس پہ تکبر پہ غرور پہ مجبور کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں پہ لوٹ کر ہمیں جانا ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بوڑھے ہو کے ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، ہمیں موت آئے گی؟ کئی ایسے جوان دیکھے ہیں کہ ابھی جوانی نے قدم رکھا، حسن و شباب نے ابھی آغاز کیا، جوانی آئی اور دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ بہت سے ایسے جوان دیکھے ہیں بڑے حسین کے زندگی نے ان کو ختم کر دیا، زندگی ان کی ختم ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے وہ چلے گئے۔ سامعین مکرم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تجھے تو میں نے عارضی طور پر کچھ لمحے کے لیے 50 60 70 سال، یہ جو اتنا تھوڑا سا عرصہ ہے، تو نے تو وہاں پہ اپنا جا کے ڈیرا لگا لیا ہے، ہمیشہ وہاں پہ تو نے رہنا ہے، جہاں پہ جا کے لوٹنے کی فکر نہیں ہے تجھے۔ سامعین مکرم، اگر ہم میں سے کوئی دوست احباب کہیں رشتہ داروں کے گھر کہیں پردیس جاتے ہیں، پنڈی، لاہور، کراچی جاتے ہیں، ہفتے 10 دن کے بعد، تو پھر گھر والے کہتے ہیں کہ ڈیرا لگا دیا، واپس کوئی نہیں آنا، واپسی بھول گئے ہو۔ تو ہم نے بھی تو واپس جانا ہے، ہمیں بھی تو رب تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے میرا فرما بردار کون ہے، میرا فرما بردار کون ہے اور میرا نافرمان کون ہے۔ سامعین مکرم، رب تعالیٰ کو قرآن ہم اس چیز کا پیغام دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، رب کی طرف لوٹ کر آ۔ اب یہ جو ارجعی کا یہ لفظ ہے، یہ ہمیں اس چیز کی طرف راغب کر رہا ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ لوٹ کر واپس آ۔ سامعین مکرم، ہماری روح وہاں کی ہے اور ہمارا جسم یہاں کا ہے، ہماری منزل وہ ہے، ہم یہاں کے مسافر ہیں، اس دنیا میں کسی نے نہیں رہنا۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ جتنی بھی طویل زندگی مل جائے، کل من علیہا فان، ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آخر فنا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس لوٹ کر آ، اس طرح لوٹ کر آ کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہو۔ ایسی زندگی آنی گزار کر واپس جائیں رب تعالیٰ کے پاس کہ رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہم رب تعالیٰ سے راضی ہوں۔ پھر آگے کیا فرما رہا رب تعالیٰ؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے سہلے بندوں میں، میرے نیک بندوں میں، میرے فرمانبرداروں میں شامل ہو جا۔ اور پھر یہ نہیں، پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وادخلی جنتی، اور میں نے جو جنت تیار کر رکھی ہے تمہارے لیے اس میں داخل ہو جا۔ تو پتہ چلا کہ رب تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ان کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے صالح بندے، میرے فرما بردار جو ہیں ان میں شامل ہو جا، اور میری جنت جو میں نے تیار کر رکھی ہے، جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ تمہارے مومن مرد عورت جن کو ہم نے زندگانی عطا فرمائی ہے، دنیا کی زندگی بھی ان کی پاکیزہ ہے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی،
تو پاکیزگی اسی حاصل ہوتی ہے جس کے اندر ایمان کی دولت ہوتی ہے، جو رب تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، جو رب تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے شب و روز گزارتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے اطاعت گزاروں میں، اپنے فرما برداروں میں رب تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں بڑا کامیاب ہے جی، فلاں کے پاس اتنا ماشاءاللہ اس کا کاروبار ہے، نوکری ہے، پیشہ ہے، خیش قبیلہ ہے، اچھا گھر ہے، سیٹ اپ اچھا بنا ہوا ہے، جو بڑا کامیاب ہے، اللہ بڑا راضی۔ دوستان گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی رب تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہوا، اصل میں کامیاب ہے۔ جس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا، دوزخ کی آگ سے بچایا اور جنت میں داخل ہوا، وہ کامیاب ہے، وہ انسان کامیاب ہوا۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر کرنے کی توفیق فرمائے۔ دوستان گرامی، اپنی آخرت کی فکر کرنا، ایک لمحے کے لیے غور و فکر کرنا کتنی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بے شمار مرتبہ ہماری طرف توجہ ہوتے ہیں، ہماری طرف دیکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ فکر لگ جائے کہ ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، ہمیں بھی اپنی قبر کی یاد آ جائے کہ ہم نے بھی وہاں پہ جا کے رہنا ہے۔ اے میری لحد کو دیکھنے والے، ایک دن میں بھی تمہاری ہی طرح تھا، وہ دن دور نہیں جب بھی تو بھی میری طرح ہو جائے گا۔ ہر لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہر لمحہ قبر کے نزدیک جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری قبر و آخرت کو روشن کرے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دعائیں پڑھی ہیں امید کرتا ہوں تمام احباب اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ کریم ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔